الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد باب في التعاون على البر والتقوى نیکی اور تقوی پر تعاون کرنے کا بیان۔ وقال اللہ تعالی وتعاونوا على البر والتقوى سورة المائدہ آیت نمبر 2۔ وقال اللہ تعالی والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سورة العصر آیت نمبر 1 سے 3۔ اور فرمایا قسم ہے زمانے کی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے سے تعاون کرو، یعنی ایک دوسرے کی مدد کرنا نیکی کے کام میں۔ اور فرمایا قسم ہے زمانے کی، یقیناً انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، جنہوں نے عمل صالح کیے اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ یا ان میں سے اکثر اس صورت میں غور و فکر اور تدبر کرنے میں غفلت کرتے ہیں۔ ابو عبد الرحمن زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے راستے میں کسی جہاد کرنے والے کو جہاد کا سامان تیار کر کے دیا، بلا شبہ اس نے خود جہاد کیا، اور جو کبھی جہاد کرنے والے کا اس کے گھر میں بھلائی کے ساتھ اس کا جانشین، نگرانی اور خبر گیری کرنے والا بنا، یقیناً اس نے بھی جہاد کیا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اس حدیث میں ایسا طریقہ کار بتایا گیا ہے جس پر عمل کر کے جہاد کو زیادہ سے زیادہ مؤثر بنایا جا سکتا ہے، اور جہاد کے اجر و ثواب میں سب لوگ برابر کے شریک ہو سکتے ہیں۔ معاشرے میں بہت سے تنومند خوی اور جوان ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے، اس لیے وہ جہاد میں حصہ لینے سے محروم رہ سکتے ہیں، اور یوں ایک نہایت کارآمد عنصر عضو معطل بنا رہ سکتا ہے۔ دوسری طرف ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس وسائل کی فراوانی ہے، لیکن ان کے پاس صحت اور قوت اور جوانی نہیں ہے، جو جہاد کے لیے ضروری ہے۔ اس حدیث میں بیان کردہ طریقہ کار پر عمل کرنے سے رجال کار اور وسائل دونوں بہم جمع بھی ہو جاتے ہیں، اور جہاد کے اجر میں سب برابر کے شریک ہیں۔ خیال رہے کہ خرول اولا میں جہاد میں حصہ لینے والے مجاہد مستقل باقاعدہ تنخواہ دار نہیں ہوتے تھے، جسے آج کل فوج کا ایک نہایت وسیع ادارہ ہے، بلکہ رضاکارانہ طور پر حصہ لیتے تھے، جیسا کہ آج کل بھی بعض تنظیموں کے تحت لوگ جہاد میں رضاکارانہ حصہ لے رہے ہیں۔ یہ حدیث ایسے ہی رضاکار مجاہدین کے بارے میں ہے، تاہم باقاعدہ فوجی بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، اور ان کی امداد اور ان کے گھر والوں کی خیر گیری بھی اس اجر کا مستحق بن سکتی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حزیل قبیلے کی شاخ بنو لحیان کی طرف جبکہ وہ مشرک تھے، ایک لشکر ان سے جہاد کرنے کے لیے بھیجا اور فرمایا، ہر دو آدمیوں میں سے ایک ضرور جائے اور ثواب دونوں کے درمیان ہوگا، یعنی دونوں اجر کے مستحق ہوں گے، جہاد میں جانے والا اور دوسرا اس کے گھر والوں کی خبر گیری کرنے والا۔ مسلم کی روایت ہے۔ اس میں بھی وہی مذکور اصول بیان کیا گیا ہے کہ سب لوگ تو جہاد میں نہیں جا سکتے، تاہم نہ جانے والے اگر مجاہدین کے بال بچوں کی حفاظت اور ان کی ضروریات کی فراہمی کا کام سر انجام دیں گے تو ان کو بھی جہاد کا اجر مل جائے گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روحہ جگہ پر ایک قافلے کو ملے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا مسلمان۔ انہوں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسول اللہ۔ تو یہ ایک عورت نے آپ کی طرف ایک بچہ اٹھا کر پوچھا کیا اس کا بھی حج ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور اس کا اجر تجھے ملے گا۔ چھوٹے بچوں کو جو لے کو جاتی ہے حج کو، اس کا اجر کسے ملے گا؟ ماں کو ملے گا، باپ کو ملے گا۔ اس سے معلوم ہوا، یہ مسلم کی حدیث تھی، اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس
اور وضع حیت اتنی سادہ تھی کہ عام صحابہ رضی اللہ عنہم کے درمیان لوگوں کا آپ کو پہچاننا آسان نہیں ہوتا تھا۔ دوسرا، والدین کے ساتھ اگر بچہ حج کرے گا تو اس کا اجر والدین کو ملے گا، کیونکہ ابھی وہ خود حج کا مکلف نہیں ہے۔ اس لیے بلوغت کے بعد اگر یہ بچہ صاحب استطاعت ہو تو اس پر حج کرنا فرض ہے۔ بچپن میں حج کر لیا کر کے اماں باپ کے ساتھ حج کو گیا تھا، اگر وہ حج نہیں ہے اس کا، وہ حج کا ثواب ماں باپ کو چلا گیا۔ اب جب انہیں بڑا ہو گیا، بلوغت میں آ گیا، جوان ہو گیا ہے، اب اسے استطاعت ہے، اللہ تعالیٰ پیسے دیا، مالدار بنایا، تو انہیں حج کو جانا ضروری ہے۔ فرض ہوگا، صغر سنی میں کیا ہوا حج کافی نہیں ہوگا۔ ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان امانت دار خزانچی جو اس پر عمل کرے، جس کا اس کو حکم دیا جائے، پوری خوش دلی سے اس کو کامل اور پورا مال دے جس کی بابت اسے حکم دیا گیا ہے، تو وہ بھی 2 صدقہ کرنے والوں میں سے شمار ہوگا۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، وہ جو دے، وہ جو چیز جس کا اس کو حکم دیا گیا ہے، اور متعدقین کو محدثین خاف کے زبر اور نون کے زیر کے ساتھ تصنیح بھی ضبط کیا ہے، اور اس کے برعکس جمع بھی خاف کے زیر اور نون کے زیر کے ساتھ، اور دونوں طرح صحیح ہیں۔ اس میں بھی ایک نہایت ہی اہم اصول کا بیان ہے کہ جس شخص کو اس کا کام ذمہ دار یا بہت مال کا امین بنایا جائے تو اپنے ذمہ داری خوش دلی سے نبھائے۔ کسی کو اب ذمہ دار ہے، مسجد کی ایک ذمہ داری کی ڈیوٹی تمہیں دی ہے، تمہیں خوشحال سے بنانا، دل کے ساتھ، کیا ایمانداری کے ساتھ اس کے اندر تھوڑا بھی کمی بیشی نہیں کرنا، اس لیے کہ اس کے اندر بہت بڑا اجر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ اگر کسی کو مال یا کسی چیز کا ذمہ دار بنایا جائے، امین بنایا جائے، تو وہ اپنی ذمہ داری خوش دلی سے نبھائے، کسی پر حسد نہ کرے، ایذا نہ دے، اور تنگ دلی کا مظاہرہ نہ کرے، بیزارگی ظاہر کرنا، اب جانا نہ وہاں تو زیادہ نہ ہو، مولوی صاحب چاہیے دے لی مجھے، ایسا دل میں بیزارگی تنگ دلی نہیں لانا، کیونکہ یہ اللہ کا کام ہے، دنیا کا کام ہے۔ کسی کام سے بول رہی وہاں بھی تنگ دلی کرنے کا نہیں ہے، کیونکہ ذمہ داری امانت تمہیں دے دی گئی ہے، تو اس کی لحاظ کرنا بہت ضروری ہے۔ اب جب اللہ کے گھر کا کام ہے تو اس سے زیادہ ہمیں مضبوط ہونا چاہیے، مظاہرہ نہ کرے تو اس سے بھی اس شخص کی طرح برابر اجر ملے گا جس نے اس کے ذمے کوئی کام لگایا، اسے خزانچی بنایا۔ اس میں اس امر کی ترغیب ہے کہ ہر شخص کو اپنی مقبوضہ سپردگی، ذمہ داری پوری خوش دلی اور رغبت سے ادا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو ان تمام قرآن اور حدیث کی باتیں سن کر اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرتے ہوئے جنت کو جانے کی فکر کریں اور آخرت کی فکر کریں، اور جو چیزیں ہم بتاتے ہیں قرآن اور حدیث کے سن کر اس پر عمل کرنے کے لیے ہیں، اس پر عمل کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ موت ہمارے سر پر کھڑی ہے، کب موت آ جائے، کس حالت میں آ جائے، کب آ جائے ہمیں نہیں معلوم۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے نیکی کا کام تھوڑا ہی صحیح فوراً ہمیں کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس لیے ہمیں فوراً اس کو عمل کریں، موقع ہاتھ سے جانے نہ دیں، نیکی چھوٹی ہی صحیح فوراً حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اپنے نام اعمال میں اس کو جمانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقتہ نمازی بنا دے، وقت پر نماز پڑھنے والا بنا دے، ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع عطا فرما، ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع عطا فرما، ہماری جائز دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ تو رحم فرمانے والا، ہم سب پر رحم فرما، شرک سے بچا لے، بدعت سے بچا لے، صراط مستقیم پر چلا دے۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام میں جگہ عطا فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، آمین یا رب العالمین، یا حی یا قیوم برحمتک۔